شوکت پراچا صاحب، فیروز جمال صاحب سے جب تک ہم کنیکٹ کرتے ہیں، خیبر پختونخوا کی مسلسل سچویشن خراب رہی ہے، آج شکر ہے کچھ نہیں ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کل کچھ نہیں ہوگا؟ دیکھیں سچویشن تو خراب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. جے یو آئی کے ہی حملہ ہوا تھا باجوڑ میں، پھر باجوڑ میں پی ٹی آئی کا جو امیدوار نوجوان ریحان زیب وہ شہید ہو گیا، آزاد امیدوار تھا، پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ تھا، وہاں این اے کا الیکشن بھی رک چکا. سچویشن کو کنٹرول کرنا obviously جو متعلقہ ادارے ہیں یا حکومت ہے، فیڈرل ہے یا پروونشل گورنمنٹ ہے، ان کی ذمہ داری ہے. لیکن جو ہما بقائی صاحبہ نے بات کی امپورٹنٹ ہے، یا دوسرے بھی دوست کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح اس پورے عمل کو ڈسرپٹ کیا جائے. اب یہ ہماری پاکستان کی، پاکستانی قوم کی ہمت ہے، ٹیسٹ ہے، ایز اے اسٹیٹ ہمارا ٹیسٹ ہے. کیا ہم دہشت گردوں کے ڈیزائن کے سامنے سرنگو ہو جائیں؟ جہاں تک بلوچستان کی حکومت ہو، کے پی کی حکومت ہو، جو آپ نے کہا ڈپلائمنٹ کافی ہے، میرا خیال ہے ایفرٹ تو ہر جگہ سے کی جا رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی ایک جگہ مل جاتی ہے. مثلا قلعہ سیف اللہ تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا اپنا ان کا ڈسٹرکٹ ہے، وہ خود اس بارے میں مجھ سے زیادہ، آپ سے زیادہ کنسرنڈ ہوں گے کہ ان کے اپنے ڈسٹرکٹ میں کیا ہو گیا. اور ایک بات یہ کہ جتنے پریونٹ ہوتے ہیں وہ تو ہم نہیں گنتے نا، جو ایک ہو جاتا ہے. مگر دیکھیں اس وقت تو ہم یہ اس طرح نہیں کہہ سکتے، اس لیے چونکہ یہاں پہ کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے جو دو حملے جو ہو گئے ہم سب کے لیے آسانیاں ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب آپ نے بات سن لی ہوگی، نگراں وزیر داخلہ جو ہے زبیر جمالی صاحب، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اتنی ڈپلائمنٹ کی ہے، تو کیا یہ کافی ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوتاہی تھی تو کہاں تھی؟ اگر ڈپلائمنٹ پہلے بھی تو ہوئی تھی تو ویئر از دا فالٹ سر؟ پہلے تو بات مجھے تو نگران میں ہی فالٹ نظر آتا ہے کہ نگران جو ہے یہ کانسیپٹ ہی غلط تھا، اور وہ آئے ہیں بیچارے اور بس اس کے بعد جو ہے نا معاملات ان سے چل نہیں پاتے. وہ کہ اس سے پہلے بھی جو ہے نا حکومتیں اسی طرح سے لولی لنگڑی ہوتی ہیں، مگر یہ تو بالکل جو ہے نا وہ بہت ہی معذور قسم کی حکومت ہے. اور وزیر اعظم کے اگر اپنے حلقے میں جو ہے نا آج 27 28 30 لوگ جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں اور اس سے دگنے جو ہے نا وہ زخمی ہیں، تو یہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا لمحہ فکریہ ہے. جب آپ میرا خیال ہے کہ آج بلوچستان کی کوئی ایسی جگہ نہیں بچی ہے، یہ آپ کے پاس رپورٹ نہیں ہوئے ہیں، نیشنل میڈیا جو ہے وہ رپورٹ نہیں کرتا ہمارے معاملات کو. آج ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ پٹاخے بج رہے ہیں، شب معراج کو جو ہے وہ دہشت گرد جو ہے وہ اس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو یہ سیلیبریشن ہے، اس میں لوگوں کو شہید کر کے اور اس طرح سے اللہ پاک کے پاس بھجوایا جا رہا ہے. مگر ہم نے نیشنل میڈیا پہ پرائم ٹائم پہ جو ہے اس کے اوپر فوکس رکھا ہے کامران مرتضیٰ صاحب، مگر آپ نے ایک دلچسپ بات کر دی، آپ نے کیئر ٹیکر حکومت کے حوالے سے بات کی. یہ بھی کچھ بات چیت سیاستدانوں کے اندر ہو رہی تھی کہ اگلی بار ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی ایسا سوچ وچار ہے آپ کے اندر؟ میرا خیال ہے کہ دستور میں اس جو پروویژن ہے آرٹیکل 224 کے حوالے سے، کیئر ٹیکرز کے حوالے سے، اس کو امینڈ کرنا جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. ایک تو تسلسل ختم ہو جاتا ہے، آپ اپنے الیکشن کمیشن کو زیادہ طاقتور بنائیے، زیادہ انڈیپینڈنٹ بنائیے، اس کے پاس جو ہے نا وہ اس عرصے کے انتظامات بھلے اس کی نگرانی میں ہو. مگر یہ جو کچھ ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے پورے پاکستان میں امن کا کیا حال ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. کامران مرتضیٰ صاحب نے ایک اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ شاید ضرورت نہیں ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ اگلی بار آئے، جو آپ کے اس وقت موجودہ ادارے ہیں انہی کو آپ مضبوط کریں. اور ناظرین، ہندوستان کے اندر بھی کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ نہیں ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کر سکتے ہیں، اور جو دلچسپ مقابلے ہوں گے، جو دلچسپ امیدوار ہوں گے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.